آج 4 محرم پہلے پیر کے دن جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے 10 محرم سے پہلے اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند بن جاتا ہے۔ خدا را یہ موقع ضائع مت کرنا، پھر 1 سال بعد موقع ملنا ہے، جلدی کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 4 محرم پہلے پیر کے دن کا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ ایسا مجرب وظیفہ ہے جسے پڑھتے ساتھی خالی جھولیاں فوراً اسے بھر جائیں گے، جسے پڑھتے ساتھی مرادیں ایسی پوری ہوں گے جیسے پورے ہونے کا حق بنتا ہے۔ نہ ہی گھنٹوں میں نہ ہی دنوں میں مرادیں آپ کی پوری ہوں گی، بلکہ سیکنڈوں میں آپ کی ہر مراد پوری ہوگی۔ یہ وظیفہ پڑھتے ساتھی اپنے آنکھوں سے رزق کو آتے ہوئے خود دیکھنا، اپنی زندگیوں میں پیسوں کی بارش یہ وظیفہ پڑھتے ہی دیکھ لینا۔ ایسی جگہ سے پیسے آئے گا آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، کبھی آپ نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ ہمیں یہاں سے بھی پیسہ آ سکتا ہے۔ یہ موقع بار بار نہیں ملے گا۔ محرم کے مہینے کی قدر قیمت کو تو ہر کوئی جانتا ہے۔ اس مہینے کی ایک ایک گھڑی قبولیت کی ہے، اور آج 4 محرم پہلے پیر کا دن رب کریم سے خزانے لوٹنے کا دن ہے۔ آج جو بندہ محرم کے مہینے میں رب کریم کو راضی کر لے گا، وہ پورا مہینہ رب کریم سے جو بھی مانگے گا، جتنا بھی مانگے گا، جیسا بھی مانگے گا، رب کریم غیب سے عطا فرمائے گا۔ آج جو کوئی بے روزگار بیٹھا ہے، کسی کو شکایت ہے اس کو روزگار کئی سالوں سے نہیں مل رہا، وہ روزگار کے لیے پڑھ لے۔ اگر بے اولاد ہے، نارینہ اولاد کے لیے پڑھ لیں۔ آپ تنگ دستی سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ آپ میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں، اس کے لیے پڑھ لیں۔ آپ کا کاروباری مسائل حل کے لیے پڑھ لیں۔ آپ دنیا کے جس حاجت جس مراد کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ لیں۔ آپ طاقتور دشمن سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ آپ اپنے گھر کے چاروں کونوں میں یہ وظیفہ پڑھ کر پھونک مار دیں، آپ کے گھر کے کونے کونے سے غربت تنگ دستی کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر کوئی نظر بد حسد جادو جنات سے پریشان ہے تو آج اپنے مقصد کی نیت کر کے یہ وظیفہ پڑھے، رب کریم وہ عطا فرمائے گا جو آپ کو یہ خواب لگتا ہے جسے انسانی عقل ناممکن کہتی ہے۔ آج صرف اپنے مقصد کی نیت کر کے بیٹھنا، یقین کامل کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھنا، مصلی چھوڑنے سے پہلے ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ یہ مہینہ بخشش کا، دنیا آخرت سنوارنے کا، رزق دولت سے جھولیاں بھرنے کا ہمارے لیے ایک تحفہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، محرم کا چاند نظر آتے ہی آسمان سے نور بارسنا شروع ہو جاتا ہے، ہر گھر میں خوشیاں آ جاتی ہیں، دل کو سکون آ جاتا ہے، دنیا سے تمام مسائل کو اٹھا لیا جاتا ہے، رزق کے 300 دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ اس وظیفے میں کسی قسم کے روک ٹوک نہیں، آپ ہر مقصد میں کامیابی کے لیے یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک تو اس وظیفے کے پہلے ہی بہت فضیلت برکت ہے، دوسرا محرم کی 4 تاریخ پہلے پیر کے دن یہ وظیفہ پڑھا جائے گا، اور تیسرا یہ کہ آج جو کوئی نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، جو کوئی زندگی آخرت میں کامیابی ہونا چاہتا ہے، اپنے نسلوں کو آباد دیکھنا چاہتا ہے، اپنے بگڑے کام کو سنوارنا چاہتا ہے، آج یہ وظیفہ پڑھ لو۔ آج اگر کوئی کئی سالوں سے بے اولاد ہے، میرا رب نے چاہا تو صاحب اولاد ہو جائے گا، فقیر سے بادشاہی نصیب ہو جاتی ہے، غربت سے امیر نصیب ہو جائے گی، ہر گھر میں رحمتوں برکتوں کا نزول ہو جائے گا۔ آج اگر کوئی بندہ رب کی رحمت عظمت برکت کو کھلے آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے تو کسی ناممکن حاجت کو لے کر اس وظیفے کو پڑھ کر دیکھ لو، آپ کی آنکھیں حیران رہ جائیں گے۔ رب اتنی جلدی سنتا ہے، اتنی جلدی دعا قبول فرماتا ہے۔ میرے بتانے میں سمجھانے میں وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن وظیفہ صرف چند منٹ کا ہے۔ میں آپ کو ایک ایک نقطہ ایک ایک بات سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا، کیونکہ یہ موقع ایک بار ملتا ہے، یہ وقت بار بار نہیں آتا، اپنے ساتھ رحمتیں برکتیں بہاریں لے کر آتی ہے۔ اگر کوئی آج سے وظیفہ پڑھ کر ایک ایسی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے جس میں جس طرف قدم بڑھائے گا کامیابیاں اس کا مقدر ہو جائے گی، جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے، تو میری آپ تمام بہن بھائیوں سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، آج ہر صورت یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لو۔ اگر کوئی بندہ چند منٹ نکال کر آج یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتا تو اپنے پیروں پر آج کلہاڑی خود مارے گا۔
آج وقت ہے رب سے مانگنے کا، آج تو رب کی ذات بن مانگے فیصلے فرما رہی ہے۔ پھر ہم کیوں لاپرواہی کریں؟ یہ دنیا دوستیاں یاریاں یہاں رہ جائیں گی، کام آئے گا تو یہ قبولیت کے وقت رب کی غیبی مدد کام آئے گی۔ آج آپ کو اپنے سینے کا راز بتانے لگا ہوں۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی اپنے حالات کو بدلتے ہوئے دیکھنا، اپنی زندگیوں میں پیسوں کی بارش کو فوراً ہوتے ہوئے دیکھنا۔ جو بھی آپ کے مقاصد ہوں گے، جو بھی حاجت ہوں گے، وہ حاجات و مرادیں پوری ہوں گی۔ آپ کو ذاتی مکان چاہے تو آپ کو 1 کروڑ چاہے 10 کروڑ چاہیے، 50 کروڑ، فوراً اللہ پاک آپ کو عطا کر دے گا۔ یہ میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں، اس قدر یہ وظیفہ اثر کرنے والا ہے۔ آپ یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ پاک سے مانگ کر دیکھنا۔ آپ کی مانگنے کی دیر ہے، پھر آپ دیکھے گا کہاں کہاں سے پیسہ آنا شروع ہوتا ہے۔ آپ لوگ چاہے پاکستان سے یا انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، دنیا کے جس ملک کی جس گاؤں میں، جس گلی میں بیٹھ کر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، پہلے تو یہ ویڈیو مکمل دیکھنا، اس عمل کو سمجھنا، پھر اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دینا۔ آپ کے ملک میں جیسے ہی 4 محرم پہلے پیر کا دن آ جائے، دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر اس وظیفے کو لازمی پڑھنا۔ آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کوئی بھی پابندی نہیں۔ کسی وقت کی نماز کے بعد پڑھنا چاہو تو پڑھ لو، یا پھر چلتے پھرتے کسی بھی وقت پڑھ لو۔ اگر آپ فارغ بیٹھے ہیں تو 1 منٹ وقت نکالو، فوراً یہ وظیفہ پڑھ لو۔ دکان میں ہو، 1 منٹ کا وقت نکالو، فوراً پڑھ لو۔ مسجد میں ہو، مدرسے میں ہو، اسکول میں ہو، کالج، جہاں کہیں آپ موجود ہوں، 1 منٹ کے لیے فون سے، دوستی سے، رشتہ داروں سے بالکل دور ہو جانا، سکون سے اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے 1 منٹ کا وقت نکالنا۔ وہ 1 منٹ ایسا ہے آپ کی پوری توجہ اس وظیفے کو پڑھنے میں لگی ہو۔ اس وظیفے کو آپ پورے توجہ، پورے دھیان، اللہ پاک کے ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا شروع کر دینا۔ آئیے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں آپ نے وظیفہ پڑھنے کیسے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسک پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 4 محرم الحرام پہلے پیر کے دن، جب جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے، بوضو مصلی پر بیٹھ کر چلتے پھرتے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کون سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر آسان سا درود صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ درود ابراہیمی ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہوتا ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہوتی ہے، ہر انسان کی پریشانی الگ ہوتی ہے۔ آج آپ جو چاہو مانگ لیں۔ آپ گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیں، کوئی بڑی رقم چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ آپ کا خود کا گھر نہیں ہے، آپ خود کے گھر کے لیے پڑھ لیں۔ من پسند شادی، من پسند نوکری کے لیے پڑھ لیں۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں، کیونکہ آج آپ جس مقصد کے لے کر بیٹھو گے وہ مقصد پورا ہو جائے گا۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھے گا، جس کام کے شروع میں توس تسمیہ پڑھا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تو تسمیہ بھی پڑھ لیا، اب یوں محسوس کریں جیسے دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم۔ آپ روز رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کی صفاتی نام کا وظیفہ ہے، اور وہ صفاتی نام یا قوی ہے۔ یہ اسم اعظم کو جب کسی نے پڑھا، جس نے پڑھا، محرم کی 4 تاریخ کو پڑھا، رب کعبہ سے پورے سال کے لیے رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرمایا۔
یا قوی پڑھتے ہی پورے سال کی تقدیر بدل جائے گی، پورے سال کے رزق دولت کے خزانے مل جائیں گے، ہر طرح کے مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جب کوئی بندہ سچے دل سے یقین کامل سے رب سے مانگتا ہے، آنکھوں میں آنسو لے کر مانگتا ہے، تڑپ کر مانگتا ہے، رب کریم آپ کی تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتا ہے، مانگنے والے کے ہر حاجت کو پورا کرتا ہے۔ آج رب کریم سے مانگنے والا صدق دل سے جو بھی مانگے گا، مصلی چھوڑنے سے پہلے ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ یا قوی کو آپ نے کتنے بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے؟ یا قوی ایک بار ہو گیا، یا قوی 2 بار ہو گیا، یا قوی 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا قوی کو اپنے دائیں ہاتھ کے انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے، نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے، اچھی طرح گن کر پڑھنا ہے، اس یقین کے ساتھ پڑھنا ہے میں اللہ سے اللہ کا صفاتی نام یا قوی پڑھ کر مانگ رہا ہوں اور میرا اللہ مجھے عطا کر رہا ہے، اللہ مجھے اپنی رحمت سے نواز رہا ہے۔ جب آپ اس یقین سے اللہ سے مانگیں گے، میرا رب غیب سے ضرور عطا فرمائے گا۔ جیسے آپ نے پہلے نمبر پر 7 بار یا قوی پڑھ لیا، اب دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ دولت کے لیے بہت ہی مجرب اور آزمودہ وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ یا عزیز کا وظیفہ، یا عزیز اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کو اس کے صفاتی نام سے پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ اگر آپ رزق کی تنگی کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے، قرض کی وجہ سے پریشان ہیں، جو بھی آپ کی تنگی ہے، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آج 4 محرم پہلے پیر کے دن یا عزیز کو پڑھنا ہے۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے، کتنے بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے۔ یا عزیز 1 بار ہو گیا، یا عزیز 2 بار ہو گیا، یا عزیز 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا عزیز کو اپنے ہاتھوں کے انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا عزیز کو پڑھنے کے فائدے بہت سارے ہیں۔ یا عزیز کو پڑھنے کے بعد چاہے کتنی ہی پرانی بیماری کیوں نہ ہو، چیخ مارتی ہوئے جسم سے باہر نکل جاتی ہے۔ یا عزیز پڑھنے سے کئی سالوں کی پرانی غربت، تنگ دستیاں، گھر میں بے سکونی، بے برکتیاں جو بھی آپ کے گھر میں ہیں، وہ سب باہر نکل جائے گا۔ گھر کے کونے کونے سے غربت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ دوبارہ سے کامیابی کی طرف رواں دواں ہو جائیں گے۔ آپ کی کوئی بھی پریشانی ہے، چاہے وہ روزگار کے حوالے سے ہو، چاہے وہ نظر بد، حسد، جادو، جنات کے حوالے سے ہے، یہ عزیز پڑھنے سے جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا۔ جب آپ دوسرے نمبر پر 11 بار یا عزیز پڑھ لے تو اب آپ نے تیسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ تیسرے نمبر والا وظیفہ آج کا خاص الخاص شرطیہ عمل ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی صورت ہے، لیکن اس کے کمالات بہت زیادہ ہیں۔ قرآن پاک کی یہ صورت جسے سورہ کوثر کہا جاتا ہے، سورہ کوثر جسے رزق دولت کا خزانہ کہا جاتا ہے، سورہ کوثر جس کا مطلب ہے رب کریم خیر کثیر سے نوازیں گے اور تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، نماز پڑھو۔ سورہ کوثر کے بے شمار فضائل، برکات ہیں۔ اگر آپ کے رزق کی بندشیں، کاروبار کی بندشیں ہیں، نظر بد، حسد، جادو، جنات کے اثرات ہیں، آج کل تو یہی کام ہے۔ آج کوئی کسی کو خوش نہیں دیکھ سکتا، تھوڑا سا کسی کو کامیابی کوئی ہوتا ہوا دیکھتا ہے، نظر بد، حسد، جادو، جنات سے اس کے گھر کو چلاتے چلاتے کاروبار کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیتا ہے۔ اگر آپ ان مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہیں، اپنے کاروبار کو اللہ کی حفاظت میں دینا چاہتے ہیں، اپنے کاروبار کو نظر بد، حسد، جادو، جنات سے بچا کر اللہ کی حفاظت میں دینا چاہتے ہیں، یا قوی یا عزیز کو پڑھنے کے بعد سورہ کوثر کو پڑھ لیں۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانیک هو الابتر۔ اب سورہ کوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنی ہے۔ آپ اگر کسی مشکل میں، آپ اپنی پریشانیوں، اپنی تنگ دستیوں میں، جب آپ کو کوئی راستہ دکھائی نہ دے رہا، جب آپ لوگ ہر طرف سے راستوں کو بند محسوس کر رہے ہو، آج 4 محرم پہلے پیر کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ دنیا آپ کی قسمت کا، آپ کی کامیابی کا، آپ کی دولت کا تماشا دیکھنے دور دور سے آئے گی۔
سورہ کوثر پڑھتے دوران آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ جب جب آپ کی زبان سے سورہ کوثر نکل رہی ہو، آپ اپنے حاجات کو، اپنے مقاصد کو ذہن میں رکھ کر رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ صرف 21 بار سورہ کوثر کو پڑھتے دوران آپ رب کریم سے پہاڑ جتنا سونا بھی مانگیں گے، من پسند نوکری شادی کے لیے پڑھیں گے، رب کی ذات بہتر نہیں بہترین سے عطا فرمائے گی۔ 21 بار سورہ کوثر پڑھتے ساتھی، آج کا چوتھا آخری وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، جس کے بغیر آپ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتے۔ بعض اوقات جب انسان پر مشکل وقت آتا ہے، پریشانی آتی ہے، مسائل آتے ہیں، ان کی بڑی وجہ گناہوں کی پکڑ ہوتی ہے۔ جب انسان کی گناہوں کی پکڑ ہو جاتی ہے، پھر بندہ کچھ بھی کر لے وہ کامیاب ہو نہیں سکتا۔ ابھی بھی وقت ہے رب سے مانگنے کا، ابھی بھی وقت ہے رب کریم سے اپنی ہر بات منوانے کا۔ آج اپنے پہلے نمبر پر یا قوی کو صرف 7 بار پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر یا عزیز کو 11 بار پڑھنا ہے، تیسرے نمبر پر سورہ کوثر کو 21 بار پڑھنا ہے۔ ایک نقطہ، ایک بات، ایک چیز بہت خاص ہے۔ اگر آپ نے اپنے طرف سے پڑھنے کی کوشش کی، جلد بازی کی، تو وظیفہ ضائع ہو جائے گا۔ آپ نے چوتھے نمبر پر استغفر اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب انسان کے گناہوں کی پکڑ ہو جاتی ہے، پھر نہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، نہ وظیفوں کو کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ آج میری وہ بہنیں بیٹیاں جو کہتی ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتے، ہمارے خرچے پورے ہونے کا نام نہیں لیتے، ہمارے مسائل ختم ہونے کا نام نہیں لیتے، وہ چوتھے نمبر پر استغفر اللہ کو پڑھ کر دیکھ لیں۔ آپ نے استغفر اللہ کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے؟ استغفر اللہ 1 بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ استغفر اللہ کو اپنے ہاتھوں کے انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 313 بار پڑھنا ہے۔ جب 313 بار استغفر اللہ پڑھنے والا ندامت شرمندگی کے ساتھ پڑھتا ہے، تو آپ کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی سچی توبہ فوراً قبول ہو جائے گی۔ جس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے وہ بندہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے، وہ ایسا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو۔ یاد رکھے گا، جس تعداد میں آپ کو یہ وظیفہ بتایا، آپ نے وظیفہ بالکل اسی طرح پڑھنا ہے، اور یہ سارا عمل ایک جگہ بیٹھ کر پڑھنا ہے۔ اس کے لیے آپ نے تھوڑا سا وقت نکالنا ہے، کیونکہ یہ جو گھڑیاں ہیں یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ پھر بعد میں آپ جو چاہے کر لینا۔ جب آپ یہ سارا اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے 3 بار پھر سے درود پاک پڑھنا ہے، جو درود پاک آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے حاجتوں کے لیے، اپنے مقاصد کے لیے، اپنے ادھورے کاموں کے لیے، بگڑے ہوئے کاموں کے لیے بارگاہ پروردگار میں دعا کرنی ہے۔ جیسے ہی آپ اس وظیفے کو پڑھنا شروع کریں گے، آپ کی تقدیر بدلنا شروع ہو جائے گی۔ آپ کی زندگی اندھیری سے نکل کر روشنی میں آ جائے گی، اجالے میں آ جائے گی، دکھ درد ختم ہو جائیں گے، مشکلات ختم ہو جائیں گے، بیماریاں پریشانیاں ختم ہو جائیں گے، بڑی سی بڑی مشکلیں ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہر مقصد میں کامیابی، کامرانی عطا فرمائے گا۔ آپ جو بھی مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا۔ ایک نہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب آپ کی دعائیں بارگاہ پروردگار میں قبول ہو جائیں گے، آپ کی خوشیاں واپس لوٹ آئیں گے۔ ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں اللہ پاک سے تھوڑا نہ مانگنا، آج اللہ پاک سے وہ مانگنا جو سالوں سے نہیں مل رہا۔ اللہ رب العزت سے رو رو کر دعائیں کریں، گڑ گڑا کر دعائیں کریں، التجا کریں۔ رب کریم آپ کے مقدر کو بدل دے گا، آپ کے نصیب کو بدل دے گا۔ آپ اللہ سے جو مانگو گے رب کریم آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ یہ مختصر سا وظیفہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، آج کے دن یہ وظیفہ پڑھیں، اپنے مقدر کو بدلنے کے لیے اللہ سے التجا کریں، اور آسمانی مدد کو اترتا ہوا خود اپنے آنکھوں سے دیکھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کیجیے وہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، ہمیں گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرمائے، ہمیں ہدایت والے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام مشکلات دور فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنے پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام دوست احباب سے گزارش ہے کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ تعالیٰ
ہم سب کا حامی و ناصر و آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔